سورہ مزمل کے انتہائی زبردست اور خاص وظائف، جس سے ہر قسم کی پریشانی اور مشکل ختم ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی اس سورت کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا، اللہ جل شانہ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ جو کوئی سورہ مزمل مبارکہ کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا، اس کا افلاس دور ہوگا اور جس مشکل کے لیے پڑھی جائے گی وہ مشکل آسان ہوگی۔ پیارے ناظرین، ویسے تو سورہ مزمل کے بے شمار فوائد اور فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے سے بے شمار رحمتیں اور برکتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سب سے بڑھ کر یہ کہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب کا احساس ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اپنے اندر بے شمار فضیلتیں اور برکتیں لیے ہوئے ہے۔ اسی طرح سے سورہ مزمل کی خصوصیات بھی بہت زیادہ فضیلت والی ہیں اور ایک منفرد اہمیت رکھتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص مصائب و مشکلات کی حالت میں سورۃ مزمل کی تلاوت کیا کرے تو اللہ رب العزت اس کو مصائب و آلام سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آئیے اب سورۃ مزمل کی وہ فضیلت جانتے ہیں کہ آج کے دور میں اس فضیلت کی ہر شخص کو ضرورت ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کو جن کو جسم کی دردوں یا جوڑوں کی دردوں کی شکایت رہتی ہے۔ تو جان لیجئے کہ جوڑوں کے درد کے لیے عمل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہو اور وہ دوائیاں کھا کھا کر تنگ آ چکا ہو تو وہ روغن زیتون لے کر اس پر 41 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھ کر دم کریں، اور یاد رکھیں کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی ضرور پڑھنا ہے۔ پھر روزانہ 1 یا 2 مرتبہ اس تیل کو درد والی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مساج بھی کریں، تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کا وہ درد جاتا رہے گا۔ بات سن کر اس کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ اس پر یقین نہ آئے، لیکن جان لیجئے کہ یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں گھریلو ناچاکی اور گھریلو جھگڑوں کی۔ تو جیسا کہ ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اتفاق میں بہت برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو مل جل کر اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر میاں بیوی کے درمیان اتفاق ہو تو ماشاءاللہ ان کا گھر دنیا میں ہی جنت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو، اور اگر بیوی یہ اتفاق چاہتی ہو تو بیوی یہ عمل کر لے، اور اگر شوہر یہ چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں اس کا اپنی بیوی کے ساتھ اتفاق ہو تو وہ یہ عمل کر لے۔ تو عمل یہ ہے کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں تو ان میں سے کوئی بھی سورہ مزمل ایک بار پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے دوسرے فریق کو کھلا دیں۔ جان لیجئے کہ چند روزانہ بلا ناغہ یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں دونوں میاں بیوی کے درمیان مثالی محبت پیدا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اس نعمت کی جو شادی کے بعد ہر میاں بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد سے نواز دے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہو پاتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی میاں بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری کسی بہن کو اپنے گھر میں سسرال والوں کی باتیں سننی نہیں پڑیں گی، اور پھر جو بھی رپورٹ ہو اس کے مطابق دوا کا استعمال کریں، اور اس میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ سورہ مزمل کا عمل بھی ضرور کریں۔ اس سے بھی بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا۔ عمل یہ ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں، اور روزہ افطار کرنے سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھ کر دودھ پر 7 بار سورہ مزمل پڑھ کر دم کر لے، اور پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی اپنا روزہ افطار کر لے اور اولاد کے لیے دعا کریں، اور پھر رات کو دونوں میاں بیوی باہم ملاقات کریں۔ انشاءاللہ تعالی سورہ مزمل کے اس عمل سے اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں رزق میں اضافہ اور برکت کے لیے۔
تو اگر کوئی شخص رزق میں تنگی اور بے برکتی محسوس کرتا ہو تو اسے نماز تہجد کے وقت نماز تہجد ادا کرے اور نماز تہجد پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے اور اس سے پہلے اور بعد میں 14 مرتبہ ہی درود شریف بھی لازمی پڑھنا ہے اور اس عمل کو 40 دن تک بلا ناغہ کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی میری اسلامی بہن یہ عمل کرتی ہے تو وہ ناپاکی والے ایام بعد میں پورے کر لے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ رزق میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے اور آپ کی آمدنی میں خوب خیر و برکت آ گئی ہے۔ تو پیارے ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرض دار ہو اور قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو تو وظائف کی کتب میں یہ لکھا ہے کہ سورہ مزمل سے فائدہ حاصل کرے۔ تو جو شخص مقروض ہو وہ روزانہ 40 مرتبہ سورہ مزمل پاک کی تلاوت کرے اور یاد رہے کہ اول و آخر 40 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کرنا ہے۔ اللہ عز و جل قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا اور کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ اس کا سارا قرض اتر جائے گا۔ پیارے ناظرین، جو بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے تو ظاہر ہے کہ ہر والدین کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہیے۔ پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام والدین کی اولادوں کو امتحانات میں کامیابی سے نوازے۔ اور تو پیارے ناظرین، جب بچوں کے امتحانات قریب ہوں اور وہ یہ چاہتا ہو کہ امتحانات میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ وہ بچہ خود اس عمل کو کرے۔ لیکن اگر بچہ زیادہ چھوٹا ہو یا بچے کے ساتھ ساتھ والدین بھی اس عمل کو کریں تو زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو والدین بچے کے پاس ہونے کی نیت لے کر یہ عمل کریں کہ 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ ہی سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر 1 گلاس پانی پر دم کر کے یہ پانی اس بچے کو پلا دیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس بچے کی کامیابی کے لیے دعا بھی ضرور کریں تو انشاءاللہ بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں ایسی خطرناک بیماری کی جس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی بجائے سورہ مزمل کا یہ عمل کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص حاسدین کے حسد سے پریشان ہے اور یہ حسد آپ کے کس کام میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو آپ تو عمل کریں کہ نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں سورہ مزمل صرف 1 مرتبہ پڑھ لیا کرے، لیکن اس کے ساتھ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ حاسدوں سے بچنے کے لیے دعا بھی ضرور کریں اور اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ حاسدوں کے ہر طرح کے حسد سے نجات مل جائے گی۔ پیارے ناظرین، سورہ مزمل کے فائدے بے شمار ہیں۔ قرآن پاک کے ہر ایک حرف اور ہر ایک لفظ میں کتنی فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ راز یا تو اللہ پاک جانتا ہے یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو علم ہم تک پہنچا ہے اسے آپ تک لازمی پہنچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ مزمل کا جو بھی عمل آپ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے اور آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔